مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام۔ بھائی کے گھر کے اندر جگہ کا سجانا اور مبارک کا رکھنا، عزت و احترام ہمیں دینا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم، خدا آپ کو اس طرف سے ہمیں حصہ دیا ہوا عطا فرمائے۔ یہ جو موئے مبارک کا سلسلہ ہے، صحابہ کرام ہر محبوب اور ہر منصوب سے محبت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ جو بھی حضور سے ڈیڈیکیٹڈ ہوتا، بلونگ ہوتا، اس کی بھی عزت کرتے، اور جو حضور کی نظر میں محبوب ہوتا اس کی بھی وہ عزت کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی حضور کے باب کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بال مبارک جو ہیں وہ لوگوں کو دیے۔ یہ یاد رکھیے گا، بخاری شریف میں ہے، حضور کے باب کے اندر، مسند امام احمد کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو حج کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس شخص کو اپنے بال مبارک دیے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حدیث مسلم کے باب الحج کے اندر ہے، اس لیے کہ حضور نے حج میں دیے تو حج کے اندر باب الحج میں اس حدیث کو بیان کیا۔ جب وہ باربر نے یوں بال کاٹے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ کو بلا کر یہ بال دے دیے اور کہا کہ ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان بال مبارک کو تقسیم جو ہے وہ فرمایا۔ تو کتنے آدمی تھے، سب کو جو ہے نا وہ بال مبارک دے دیے۔ صحابہ کرام نے ان بالوں کی حفاظت کی، ان کو محفوظ کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جن کے پاس بال پہنچے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، وہ بال مبارک سے برکت حاصل کرتے تھے۔ یہ تمام صحابہ میں کامن ہے یہ چیز۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے ان بال مبارک کو ایک سلور کی ٹیوب کے اندر، اس باٹل کے اندر جو ہے وہ محفوظ کر دیا۔ لوگ جو ہیں وہ آتے، جس کو نظر بد لگ جاتی، ایول آئی نظر بد لگ جاتی، کوئی بیمار ہو جاتا، وہ پانی گھر سے لے کر آتا پیالے کے اندر، ان سے آ کے عرض کرتا کہ آپ وہ بال مبارک جو ہیں اس پانی میں ذرا ڈبو دیجیے۔ تو صحابہ کرام اب بچوں کو بھیجتے، بچے جاتے پیالہ لے کر، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بال مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں ڈبوتی پانی میں، وہ باقی پیالہ گھر لے جاتے، جس کو جو بیماری ہوتی وہ پیالہ پانی کا پیتا، اللہ پاک حضور کے بال مبارک کے صدقے اس کو شفا عطا فرماتا۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا، اور یہ طریقہ ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ مبارک کو غسل دیا جاتا ہے تو پانی آپ کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ حوالے یاد رکھا کریں کہ جب کوئی آدمی آپ کو گمراہ کرنا چاہے تو یہ کتابیں اور یہ حوالے آپ کی نظر میں رہیں اور آپ کو یاد رہیں۔ منہ مبارک پھر چلتا رہا، منہ مبارک حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس بھی منہ مبارک کے چند، انہوں نے عبیدہ سے کہا میں تمہیں بتاؤں میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں؟ کہنے لگے اچھا چلیے گھر چلیے، گھر گئے، جا کے زیارت کرائی، اس لیے آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے بالوں کی زیارت کریں۔ آئے جب انہوں نے زیارت کی تو کہنے لگے یہ جو بال مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ مجھے عزیز ہے، دنیا کی تمام چیزوں اور ساری دنیا سے بڑھ کر یہ مجھے محبوب ہے، اس سے قیمتی کوئی شاعری میری نظر میں نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا بال مبارک کے بارے میں عقیدہ ہوتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چلیں ایشیا کے اندر تو کچھ لوگ اختلاف کرتے ہوں، سعودی عرب والے اور عرب کے لوگ تو ان کو بڑی ان کی عزت کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو بھی امیر المومنین بول دیتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے، آخری وقت آیا تو کہنے لگے دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزیں ہیں،
شرٹ جو ہے یہ بھی میرے کفن میں رکھ دینا، اور یہ ناخن مبارک جو ہے یہ بھی میری آنکھوں میں رکھ دینا، اور یہ بال مبارک بھی جو ہے میرے منہ پہ رکھ دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے برکت ملے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برکت ملے گی۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں اگر مجھے کوئی چیز فائدہ دے گی تو حضور کی قمیص، حضور کے ناخن مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس 3 منہ مبارک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جب کبھی امام احمد بن حنبل سارے بہت سے حنبلی جو ہیں، ایون کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ انہی کے فالو والے ہیں شریعہ کے اندر، فقہ کے اندر، آپ ان منہ مبارک کو چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، اور جب کبھی کوئی بیماری ہو جاتی تو آپ انہیں منہ مبارک کو جو ہے وہ ڈبوتے اور اس کا غسالہ جو ہے وہ پی جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا۔ جب وہ دنیا سے جانے لگے 3 لاکھ آدمی ان کے جنازے میں شامل تھے، 3 لاکھ آدمی، اور ان کے جنازے کی اجتماع کو دیکھ کر 20,000 یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا، ان میں نصارہ بھی شامل، مجوسی بھی شامل۔ تو 20,000 غیر مسلموں نے صرف ان کا جنازہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے کہا تھا دیکھو جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے چہرے سے کپڑا ہٹا کر یہ منہ مبارک، میری زبان اٹھا کر نیچے منہ مبارک رکھ دینا۔ تو امام احمد بن حنبل دنیا سے جب تشریف لے کر گئے تو آپ کی زبان کے نیچے منہ مبارک جو ہے وہ رکھ دیے تھے، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے مجھ پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ تو منہ مبارک پوری دنیا میں ہے، ان کے ساتھ ایک پوری شجرا آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس کے پاس سے کس سے، کس کے پاس سے کس سے، کہاں سے کہاں تک چلا۔ قبلہ ڈائریکٹر صاحب رضی نیازی صاحب کے پاس جو ہے وہ حاجی توفیق صاحب تک شجرا نسب جاتا ہے، انڈیا میں، انڈیا سے شجرا نسب پھر وہ ان کے پاس پہنچتا ہے۔ اب رضی نیازی صاحب کے بعد ان کا بیٹا یا جو بھی ہوگا وہ اس کا نام آگے لکھتا جائے گا۔ اسی طرح جو آدم صاحب کے پاس پہنچا ہے یہ فاروق صاحب تک شجرا نسب پہنچتا ہے، فاروق صاحب کے بعد آدم کے پاس پہنچا، آدم سے آگے جیسے چلتا رہے گا، جس کو یہ دیں گے آگے اس کا نام جو ہے وہ یہ چلے۔ یہ آپ باقی منہ مبارک کے بارے میں جب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ سرکار کا منہ مبارک ہے، اب وہاں دلیلیں ڈھونڈنے کی اور ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف ایک عورت کہتی ہے کہ یہ تیرا بال ہے، تم ساری زندگی اس کو تسلیم کر لیتے ہو، تو سینکڑوں آدمی کہہ رہے ہیں یہ نبی کا بال ہے، تو اس کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے، اس کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، اور جب یہ منہ مبارک میں رکھ رہا تھا بڑا ڈر لگتا ہے، حالانکہ رضی بھائی تھے اور بھی تھے، لیکن سب لوگ چلے گئے یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یقین جانیے پسینے میرے نکل رہے ہیں اور اوپر سے گرمی بڑی، ابھی منہ مبارک نکالا نہیں، میں موم کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل جو ہے یہ جو دھوپ ہوتی تھی یہ نہیں پڑتی تھی، جو ہی آپ باہر نکلتے تھے تو سایہ ہو جاتا تھا۔ بلیو کیجیے بائی گاڈ، جو ہی میں بال مبارک ہم نے نکالے فوراً اوپر بادل آیا اور سایہ ہو گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنبی آدمی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جہاں ہوں تالا وہ کھلتا ہی نہیں ہے اگر جنبی آدمی کسی مجلس میں اور محفل میں ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منہ مبارک مانگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بہت سے رنگ ہیں، سفید، ریڈش، کالا، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے یہ رنگ ہے۔ بہرحال ہمیں عقیدت رکھنی چاہیے، کبھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، جب بھی کبھی کسی کو بتانا ہو کہ منہ مبارک ہے تو انگلی کو یوں کیجیے اور کہیے منہ مبارک ہے، کیونکہ انگلی کا اشارہ کرنا ہمارے یہاں ادب نہیں ہوتا، تو یوں کیجیے، کبھی اس کی طرف کمر مت کیجیے، یوں جائیے ایسے واپس جائیے، کیونکہ عزت اور ادب کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور جب آئیے باوضو آئیے، درود و سلام جو ہے وہ پڑھتے رہیے، بلا وجہ وہاں بیٹھ کے گفتگو مت کیجیے۔ آخری حدیث سنیے تو اجازت چاہتا ہوں، حدیث مبارک یہ ابن ماجہ میں ہے، کتابیں یاد رکھا کریں، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے میرے ایک بال کی توہین کی اس نے میری توہین کی، جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، کیونکہ یہ بال مبارک بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات آپ اکثر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ جو آدم صاحب کے پاس بال مبارک آیا، حضور نے جو حج کیا ہے، حضور تو حج کے 88 ڈیز کے بعد دنیا سے چلے گئے تھے، جب آپ نے حج کیا اس کے ایگزیکٹ 88 روز آپ زندہ رہے، اس کے بعد زندہ سے مراد یہ جس کو آپ زندگی کہتے ہو، ویسے تو سرکار بھی ظاہری طور پر رہے 88 دن کے بعد چلے گئے، تو یار یہ 1400 سال تک بال کو بھی کچھ ہوا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے بال، ہمارا جسم اور ہے، اور نبی کے بال مبارک اور نبی کے جسام اور ہیں۔ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین کے اوپر اور ان پر کہ وہ نبیوں کے اجسام کو کھائیں، تو نبی کے جسم کا جو بھی حصہ ہوگا وہ قیامت تک اسی طرح سلامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس منہ مبارک کے صدقے سے ہم پہ بھی رحمت نازل فرمائے، ہماری عاقبت جو ہے وہ سنوار دے، اس گھر میں رحمت نازل فرمائے، اور اس گھر سے وابستہ جتنی جگہ اور جتنے بندے ہیں اللہ سب پہ رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے اتنا انتظار کیا اور آپ یہاں آئے، خدا تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمائے۔ الحمدللہ